Assalamu alaikum dear students and dear viewers. The video is meant for class 11th subject education, and our today's topic is organization of primary education. Dear students, organization में हम आज डिस्कस करेंगे problems in organization of primary और elementary education in India. हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन डियर स्टूडेंट, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो नंबर फर्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स. यानी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं इन इंडिया, दे आर इलिटरेट, जिनको जो पढ़े लिखे नहीं हैं. दे डू नॉट बॉदर अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं होता है. As they do not cooperate with the teachers and refuse to send their children to school. To escape legal prosecution, they do not get their children entered in the birth register, which is kept with the village watchman. यानी यह इस कशिर पच मना चौकीदार यूस आसान छ महलुक, उसके पास वो रजिस्टर होता है, बर्थ रजिस्टर. जब भी कोई पैदा होता है गाँव में या कोई मरता है तो उसका रिकॉर्ड वो रखता है अपने पास. तो ये जो पेरेंट्स होते हैं ये नॉन जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, इलिटरेट होते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को एंटर नहीं करते हैं इन बर्थ रजिस्टर में. डियर स्टूडेंट्स, दस दे सक्सेसफुली प्ले ट्रिक्स विद द स्कूल अथॉरिटीज़ हु आर टू प्रिपेयर लिस्ट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज. क्योंकि ये बेचारे इलिटरेट होते हैं, इनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं होती है. दैट इज़ द रीज़न कि ये पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते. नंबर सेकंड है पुअरिटी ऑफ पेरेंट्स. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो गरीब हैं, पुअर है बेचारे. ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, पेरेंट्स आर फोर्स्ड टू कीप देयर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम स्कूल. इसकी वजह से, यानी गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल से दूर रखते हैं. यानी कुछ फैमिलीज़ में ऐसा है कि कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे दो वक्त की रोटी भी जिनके पास मुहैया नहीं होते, वो इतने गरीब होते हैं, तो वो अपने बच्चों को अपने साथ काम पे ले जाते हैं या घर पे रखते हैं या अपने साथ काम पे चले ले जाते हैं उनको, ताकि वो उनको काम में थोड़ा सा हाथ बटाएं और वो दो वक्त की रोटी कमा सके. ये वजह है. तो हम यूँ कहेंगे कि अगर वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो देयर वर्क सफ़र्स, तो उनकी वर्क सफ़र करेगी. तो दैट इज़ द रीज़न कि जो पुअर्टी जो है, दिस poverty force them to keep their children away from the school. Number third जो है that is resistance of education of girls. Resistance to the education of the girls. कुछ parents, यानी ये मैंने समझा orthodox parents, they offer traditional resistance to the education of girls. वो ये समझते हैं, वो इस चीज़ को गलत समझते हैं, इस चीज़ को रॉन्ग समझते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको स्कूल भेजें. वो कहते हैं कि ये गलत है, लड़कियों को तालीम नहीं देनी होती है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना होता है. तो इस चीज़ को, यानी घर नेबर पनी कूर तरह में, इस चीज़ को वो गलत समझते हैं. तो दे कंसिडर इट रॉन्ग टू अलाउ द गर्ल्स टू गो आउट ऑफ देयर होम्स. हैंस दे डू नॉट वांट टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल. सो रेजिस्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स is another reason because of which the efforts to provide 100% mass education failed. यानी 100% एजुकेशन बच्चों तक नहीं पहुँचती है. दिस इज़ द रीज़न. ये भी एक वजह है कि जो रेजिस्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के कुछ पेरेंट्स इसको गलत समझते हैं कि बच्चों को घर से बाहर भेजें, लड़कियों को अपने घर से बाहर भेजना. नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्मॉल एंड स्कैटर्ड हैबिटेशंस. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दे कैन नॉट ब्रॉट अंडर द रूफ ऑफ द स्कूल सिंपली बिकॉज दे वायर फ्यू इन ए नंबर. कि कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे हैबिटेशंस जो है दे आर ऑफ लेस दैन 100 पीपल इन ईच. यानी कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 100 लोग रहते हैं, वहाँ पे
نئے اسکولز کھولنا ممکن نہیں ہے. دیر آر مور دین 250,000 habitations of less than 100 people in each. Elementary schools could not be opened there because of small habitations. Moreover, there are dense forests and inaccessible areas which prevent the start of such schools, and authorities cannot contact the habitants. یعنی کہ گام چھ تم یم کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ کینٛہہ گام چھِ تم یم جنگلوں میں روزان اور وہ چھوٹے موٹے گاؤں ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے محلے ہوتے ہیں جہاں پہ پاسبل نہیں ہے اسکول کھولنا. اگر پاسبل بھی ہے لیکن اتھارٹی ان کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں کر پاتی ہے. ایون کہ ٹیچرس آر ناٹ ولنگ ٹو سرو ایٹ سچ پلیسز, یہ بھی ایک وجہ ہے. نمبر 5 پوائنٹ ہے ایگزسٹنس آف بیکورڈ گروپس. دیر آر سم بیکورڈ گروپس لائک دا شیڈولڈ نومیڈس ہے یا ٹرائب پیپل ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں, یمن اس خانہ بدوش ونان یت پٲٹھۍ سٲنۍ یِم بکروال بٲے چھِ آسان وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گزارا کرتے ہیں. تو وہ دے آر نیور بادرڈ فار ایجوکیشن بیکاز آف ڈفرینٹ ویلیوز آف لائف اینڈ دیئر سوشل سیٹ اپ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان جو ایجوکیشنلی بیکورڈ اسٹیٹس ہے لائک بہار ہے, اڑیسہ ہے, راجستھان ہے, مدھیہ پردیش ہے, کشمیر ہے, ہماچل پردیش ہے, دا نمبر آف دا پیپل بلانگنگ ٹو دیز گروپس ان ویری لارج. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بھی ایک پرابلم ہے سو فار ایز دس organization of primary and elementary education in India is concerned. Number 6 point جو ہے that is tremendous increase in population. جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت زیادہ پاپولیشن ہے, یہ پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جو ایفرٹس ہیں, آل ایفرٹس ہیں ٹو میک پرائمری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کمپلسری اینڈ فری ٹو برنگ ایوری انڈر, ہر ایک بچے کو اسکول لانا, اسکول میں ایڈمٹ کرنا اپ ٹو دا ایلیمنٹری لیول آر بینگ فرسٹریٹڈ بائی دا ٹریمینڈس انکریز ان پاپولیشن. یہ ایک بڑی وجہ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ان اسپائٹ آف enrolling vast number of children in our schools, the explosion of population does not allow us to improve the condition. تو یہ پاپولیشن جو ہے, ریپڈ گروتھ جو ہے پاپولیشن میں, یہ ہمیں allow نہیں کرتی ہے to improve the condition at elementary level. نمبر 7 پوائنٹ ہے لیک آف پرپز. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دا لیک آف پرپز از فیلٹ ایٹ آل لیولز آف انڈین ایجوکیشن. جب ہم ہندوستان کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہر ایک لیول پہ, چاہے وہ ایلیمنٹری ہو, سیکنڈری ہو یا پرائمری لیول ہو, آل لیولز پہ دیر از لیک آف پرپز. بٹ اٹ از مور فیلٹ ایٹ دا ایلیمنٹری لیول, لیکن ایلیمنٹری لیول پہ زیادہ ہے. اٹ از بیٹر ٹو بی illiterate than to get formal schooling up to the elementary level, wherein we do not give anything solid to the child to be any use to him in a later years of life. اگر ہم بچوں کو اس طرح ایجوکیشن نہ دیں, یعنی اگر أسۍ تِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو بَچَس ایجوکیشن دِتھ کینٛہہ کہ سُہ بَنہِ یوٗزفُل کینٛہہ, وہ اچھا سٹیزن نہیں بنے, وہ یوزفل سٹیزن نہیں بنے کہ آگے جا کے وہ لائف میں وہ حاصل کچھ کر سکے, اس طرح کی ایجوکیشن دینی ہے. اگر اس تیس ایجوکیشن ہیکو دِتھ کہ سُہ روز پگہ یوز لیس, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اسکول ہی نہ جائیں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیک آف پرپز. نمبر نیکسٹ از لیک آف فائنانس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک ویل نون پروورب ہے دیٹ از منی میکس دا میئر گو. یعنی لیک آف فائنانس جو ہے, اٹ از دا فائنانشیل ریسورس جو ہے, اٹ ہیز بین میجر ہرڈل ان دا وے آف ایکسپینشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن. فائنانس جب ہوگا تبھی ایجوکیشن حاصل کر پائیں گے. جس کے پاس فائنانس نہیں ہے اس کو بہت, یعنی فائنانس, اگر ہم فائنانشیل ریسورس کی بات کرتے ہیں, یہ ایک میجر ہرڈل ہے in the way of expansion of elementary education, as provision of universal elementary education is a very costly affair. Large sums of money are needed in order to expand elementary education universally. اس کے لیے ہمیں بہت پیسے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو لیک آف فائنانس بھی ایک پرابلم ہے. نمبر 9 پوائنٹ جو ہے دیٹ از lack of suitable machinery for compulsory attendance. Dear students, we lack suitable machinery to enforce compulsory attendance.
the various primary education acts have not been implemented. بہت سارے ایسے پرائمری ایجوکیشن ایکٹس ہیں جن کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے. تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں جہاں پہ the teachers are asked to work as attendance authorities as well. The backward parents sometimes abuse them in public. Some undesirable remarks are also made as if the teachers were having some selfish interests. It is better if police authorities are entrusted with this job. There is need of taking stringent measures to put an end to extreme backwardness. یعنی اس بیکورڈنس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہمیں اس کے لیے بہت ضروری یا بہت جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریجنٹ میجر کی ضرورت ہے ٹو پٹ این اینڈ ٹو دس ایکسٹریم بیکورڈنس. نمبر نیکسٹ ہے ڈرتھ آف ٹیچرس اینڈ ایڈوکیٹ اکوپمنٹ. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے اسکولز میں. اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اپنے JNK کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے یہ ہمارے اسکولز میں. کچھ اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اسٹاف ہے, کچھ اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اسٹاف کی کمی ہے. تو یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن جو سیٹ اپ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ لیک ہے, وہاں پہ کچھ کمی ہے, اور ٹیچرز کی کمی ہے. اگر ہم یونیورسل فری اور کمپلسری یا ایلیمنٹری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, would need a large number of teachers and educate equipment. یہاں پہ ایلیمنٹری لیول پہ زیادہ ٹیچرس ہونے چاہیے, ایڈوکیٹ اسٹاف ہونا چاہیے, ایڈوکیٹ اکوپمنٹس ہونے چاہیے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. شارٹیج آف ٹیچر جو ہے جنرلی ریزلٹ ان ڈسپلن اینڈ ان ایفیشینٹ ٹیچنگ. یہ ایک بہت, میں سمجھتا ہوں, میری تھنکنگ ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے. ہمارے گورنمنٹ اسکولس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹاف بھی اس طرح کا نہیں ہے. مڈل اسکولز میں اگر جس اسکول میں 100 سے زیادہ رول ہے, 100-150 جہاں پہ رول ہے, وہاں پہ تقریباً 8-9 ٹیچرز ہونے چاہیے ڈیئر اسٹوڈنٹ. وہاں پہ 2 ٹیچرز ہیں, 3 ٹیچرز ہیں یا 4 ٹیچرز ہیں. تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو ان 3 کلاسز پھر پتہ کران ٹیچر کٲم, ہم چھِ 3 کلاس بناوان, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایک جلے پیوان پرناوان, 4th 5th اسی طرح پھر سلیبس کی بات ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایڈوکیٹ اسٹاف کی ضرورت ہے. تو یہ ایلیمنٹری لیول پہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. تو لیکن ہمارے یہاں JNK میں کچھ ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پہ زیادہ اسٹاف ہے, تو وہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے رول کے حساب سے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو یہ تھے کچھ پرابلمس ان آرگنائزیشن آف پرائمری ایلیمنٹری ایجوکیشن ان انڈیا. یہ ہم آرگنائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں, تو اس کے سجیشنز کیا ہیں وہ ہم کل پڑھنے جا رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو اگر کوئی کنفیوژن ہو کمنٹ کیجیے گا, میں اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. تھینکس ویری مچ.